آغا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ تراویح بدعت ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں تراویح کے اندر قرآن ہی پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں عزاداری اور شاعر حسینیہ کے نام پر کتنی ساری بدعتوں کی خلقت ہو چکی ہے۔ یعنی کبھی آپ علم کو چوم رہے ہیں، علم سے وسیلہ کر رہے ہیں، کبھی آپ ذوالجناح سے توسل کر رہے ہیں، کبھی جھولے پہ ڈوریاں باندھی جا رہی ہیں، کبھی ذوالجناح کے نیچے سے نکلا جا رہا ہے، اور اس طرح کی تمام تر بدعتوں کا مجموعہ دکھ رہا ہے ہمیں، جسے آپ شاعر حسینیہ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شاعریہ حسینیہ وہ ہے کہ جس نے مکتب حسینیہ کو زندہ کیا ہوا ہے، عزاداری وہ ہے جس نے مکتب حسینیہ کو زندہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس سے قرآن سے کس طرح سے ثابت کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن ہی نہیں بنتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مثلا ذوالجناح کے نیچے سے گزرنا جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، یا جھولے پہ ڈوری باندھنا دین کا حصہ ہے، جو ایک سال نہیں باندھے گا اس کو دین سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارا سلسلہ ان شاعر حسینی کا تراویح کا کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک شے جو ہے وہ زبردستی دین میں شامل کی گئی ہے، اس کو جزو دین بنا دیا گیا۔ شاعر حسینی احترام کے لیے ایک ایسی شے ہے کہ جس سے ہمیں کربلا کی یاد آتی ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب تھے ان کی یاد آتی ہے، جبکہ تراویح جو ہے وہ دین کا حصہ بن چکی ہوئی ہے۔ اگر آپ جھولا نہ بھی بنائیں، آپ ذوالجناح کی زیارت نہ بھی کریں، علم نہ بھی سجائیں، تو بھی آپ مسلمان پکے رہتے ہیں۔ کوئی آپ کو بائی فورس نہیں کر رہا کہ آپ یہ کام لازمی طور پر کریں، یہ دل کی عقیدت ہے جو کس کو نصیب ہو جائے۔ لیکن اس لیے کمپیریزن آپ سے بنتا نہیں ہے۔ ایک کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، ہمارے یہاں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ کی عبادات کو نکھارنے کا کام دیتی ہے۔ البتہ یہ کہ یہ کسی فرد کا عمل ہو سکتا ہے کہ ذوالجناح کے نیچے سے گزر جائے اور وہ سمجھے کہ اس سے کوئی کمال حاصل ہو جائے گا، ایسا نہ کسی امام نے کہا ہے، نہ کوئی ایسی روایات میں ہے، نہ تاریخ میں ہے۔ یہ ایک انڈیویجول فعل ہے نا، آپ ایک انڈیویجول انفرادی عمل کو پورے دین کی نمائندگی نہیں اس کے ذریعے ہو سکتی نا۔ اب ہم نے دیکھا ہے اور بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، ذوالجناح کو شربت پلایا جا رہا ہے، کیک کھلایا جا رہا ہے، یہ ایک کسی شخص کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ ہرگز نہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، نہ کوئی علماء کرتے ہیں، اور یہ کوئی مرغوب کام بھی نہیں ہے کہ آپ ذوالجناح کو شربت پلائیں جا کے یا اس کو کیک کٹوائیں۔ یہ ایک شخص نے سوچا کہ یہ کام کر لوں، اس نے کر لیا۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ ان چیزوں کا علم مبارک ہے، یا گہوارہ کی شبیہ ہے، یا ذوالجناح کی شبیہ ہے، یہ شاعر حسینی ہے۔ یعنی ان کو دیکھ کر ہمیں کربلا کے واقعات یاد آتے ہیں۔ ذوالجناح کو خالی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سواری کا امام حسین کے بغیر واپس آنا آتا ہے، کہ جب یہ مقتل سے واپس گہوارہ دیکھتے ہیں خالی تو ہمیں یاد آتا ہے کہ 6 مہینے کا ایک بچہ تھا جسے شہید کر دیا گیا، تو گہوارے لے کر کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح سے تابوت ہے، علم مبارک وغیرہ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ایک واقعے کی یاد آنے کے لیے، چونکہ ہم وہاں پر نہیں تھے، ہم نے تاریخ میں دیکھا، پڑھا، تاریخ میں سنا اور علماء سے، افراد سے سنا، تو ہم نے اس کی منظر کشی کے لیے یا ذہنوں کو تبادر کے لیے ہم نے اس چیزوں کو بنایا اور ہم نے ان کی زیارت کرتے ہیں۔ باقی توسل ذوالجناح کے ذریعے یا اس کے نیچے سے گزر کر کوئی آپ کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے، یہ اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈیویجول تھاٹ ہے، یہ کسی کا ذاتی فعل ہے۔ اور جتنے معجزات ہوتے ہیں نا، وہ کسی شخص کے اپنی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص ایک ایسی مشکل میں اچانک پھنس جاتا ہے اور وہ کوئی بھی لفظ پکارتا ہے، کسی معصوم کا نام لے لیتا ہے، خدا کا کوئی ایسا نام لے لیتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے فوراً ہی۔ تو وہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کا وہ شخص خود شاہد ہے، اور اسی کی ذات کے لیے، وہ میرے کام کے نہیں ہے وہ عمل۔ لیکن اسی طرح سے اگر کسی کو ذوالجناح کے نیچے سے گزرنے سے کچھ حاصل ہو گیا ہے مثال کے طور پر، تو اس کی ذات کے لیے، ہمارے مذہب نے اس کی ترویج نہیں کی ہوئی ہے۔ باقی ہم جو شاعر حسینی کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ضرور ہے۔ یعنی شاعر حسینی کا احترام ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ لازم ہے۔ علم کا احترام کرنا لازم ہے، گہوارے کا احترام کرنا لازم ہے، مجلس حسین کا، شبیہ تابوت کا، ذوالجناح کی شبیہ کا احترام کرنا لازم ہے۔ احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے نیچے سے گزریں یا اس کے اوپر بیٹھے، یا احترام کا اپنا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ احترام، بچہ کسی شے کا احترام کرتا ہے، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بڑا کچھ احترام ہوتا ہے، اسی شے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاعر حسینی کا احترام ہمارے مذہب کا حصہ ہے، لیکن جو اس کی جزیات ہیں اس پہ مذہب نے کوئی تاکید نہیں کی ہوئی ہے ہماری۔ یہ ایک انڈیویجول کام ہے، جو جس کو جیسا لگ رہا ہے۔ کوئی علم جو ہے وہ سیاہ رنگ کا بناتا ہے، کوئی سبز بناتا ہے، کوئی اس میں پنجہ لگاتا ہے، کوئی پھول لگاتا ہے، کوئی گلاب کا پھول لگاتا ہے، کوئی اور رنگ کا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جس نے پیلا پھول لگایا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اگین یہ ایک انڈیویجول پسند کی بات ہے۔ کوئی تابوت پر سرخ چادر ڈالتا ہے تو کوئی سبز ڈال دیتا ہے، اسی طرح سے اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے۔ تو ہم نے اس کو تراویح کی طرح سے نہیں مانا ہوا۔ تراویح اور ان شاعر حسینی کا آپس میں شدید اختلاف ہے۔
اختلاف اس لیے ہے کہ تراویح کے نام سے یہ نسبت دی گئی کہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیا، اصحاب نے کیا، لہذا آپ پر لازم ہے یہ کام کرے، جو نہیں کرے گا، اتنی دفعہ نہیں کرے گا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا، یا ایسے کچھ باتیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ائمہ نے عزاداری کی ہے، اب ہم نے جو ہے وہ اپنے کلچر کے مطابق اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اور ہم نے اس میں ان چیزوں کے ساتھ اس کو مزید ایسا کر دیا کہ ہمیں وہ جو پرانی تاریخ تھی وہ یاد آتی رہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہرگز کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا